السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نام و نسب، جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں حرمس الحرامسا بھی کہتے ہیں۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموز کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر تشریف لائے۔ علم انساب کی اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے علیہ السلام۔ یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ یہ انبیاء سورت کی آیات ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ان کے بابت یوں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحت صحیحین میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملہ میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہے، کہاں؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں صرف اشارہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ دوران معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہوتے تو ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن یہ استدلال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کثر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو۔ امام بن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور قلم کو ایجاد کیا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ارشاد پاک ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اجل کا وقت آ پہنچتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور انسان کو جس جگہ موت آنی ہے وہ طے شدہ ہے۔ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر پہنچا کر روح قبض کروائی، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔